بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ویکلی ہاروسکوپ کے حوالے سے 1 مئی سے لے کر 7 مئی تک کیسے رہے گا آپ کا یہ ہفتہ۔ تو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے گا، اور اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پر وقت موصول ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کے حوالے سے۔ ایریز کے لیے یہ ہفتہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ بزنس کے حوالے سے کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پیپر ورک کے ساتھ آپ کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور اگر آپ کوئی نیا کہیں اور جگہ پر اپنا بزنس اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک آپ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ وہ لازمی کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے تھوڑا بہت آپ کو یہ ہفتہ کوئی مسئلہ سامنے آ سکتا ہے، اسپیشلی اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں، تو آپ کو بہت ہی زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوشش کیجیے گا آئلی چیزوں سے پرہیز کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور لو اور رومانس کے حوالے سے آپ اس ہفتے کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں یا اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اور اس ہفتے آپ کی چھوٹی موٹی خواہشیں بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے آپ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں گے۔ اور عزت و وقار میں اس ہفتہ آپ کا بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا، باوجود کہ کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو وہ ساری کوششیں ان کی ناکام کوشش ہے، کیونکہ عزت اور ذلت رب کریم کے ہاتھ میں ہے، اور رب کریم آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ باوجود کہ قمر در اقرب بھی ہونے والا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اپنی تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد صبح شام فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور۔ ٹورس والوں کو یہ ہفتہ راس آئے گا۔ آپ کے ازدواجی معاملات میں صرف آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور لو افیئر کے معاملات میں آپ کو بھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گے، جس سے آپ کافی زیادہ مسرور ہوں گے، اور وہ اچھی خبریں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا رویہ سامنے والے سے، آپ کے لو کے ساتھ، آپ کے پارٹنر کے ساتھ اچھا ہوگا تو آپ بہت ہی زیادہ کامیاب رہیں گے۔ اور اس ہفتے کسی کی باتوں میں توجہ مت دیجیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو ورغلانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو غلط فہمیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اپنی آنکھوں سے جو آپ دیکھتے ہیں انہی پر آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ جو کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں ان کو آپ رد کیجیے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی آنکھوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی آنکھوں کا انفیکشن ہو، تو اگر آپ کو آنکھوں پہ کوئی بھی درد محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہیلتھ ایشوز ہو، چاہے وہ آپ کے ہوں، چاہے آپ کے فیملی میں سے والدہ کا ہو یا والد کا ہو، جس پر آپ اپنا پیسہ خرچیں گے۔ اور اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ کا یہی رویہ ہے اور آپ کے یہی الفاظ ہیں جو سامنے والے کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے اور سامنے والے کو اچھا فیل بھی کرا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں اور وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ ٹیمپرری آپ کو دکھ تو ہوگا، آپ ہرٹ ہوں گے، لیکن آگے جا کر آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوا ہے۔ کاروبار کے حوالے سے چیزیں اچھے ہونے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور اپنے تمام حاجات اور تمام مشکلات، خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین کا ورد صبح شام فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہوئے بھی آپ
یہ ورد کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا۔ جیمنائی والوں کو اس وقت اگر آپ نے کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہے تو لازمی کیجیے گا، آپ کو فائدہ ملے گا اور روزگار کے حوالے سے بہت ہی بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ تبدیلی نگیٹو بھی ہو سکتی ہے، اور کوشش کیجیے گا اس وقت آپ اگر بزنس کے حوالے سے کوئی نیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لازمی لیجیے گا، وہ آپ کے حق میں آگے جا کر بہت ہی بہتر ہوگا۔ ٹیمپرری آپ کو فائدہ نہیں ملے گا لیکن آگے جا کر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات اس ہفتے آپ کے حق میں رہیں گے۔ آپ کا پارٹنر کے ساتھ معاملات بہت ہی اچھے رہیں گے، اور لو افیئر کے حوالے سے بھی معاملات آپ کے حق میں بہت بہتر ہیں اس ہفتے۔ لازمی اگر آپ کسی کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی گو اہیڈ، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے۔ اور صرف آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ اس وقت آپ اپنے ابھرتے ہوئے خواہشات کو جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ کوئی بھی آپ ایسا مت سوچیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، اس کو یہ ملا ہے اور فلاں کو یہ ملا ہے۔ جو آپ کو ملا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، اور جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو کوشش کیجیے گا جتنا آپ کے پاس ہے اس میں قناعت رکھے اور اسی پہ راضی رہیے گا، کیونکہ پروردگار انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس سے راضی رہتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے اس ہفتے آپ کوئی نیا فیصلہ لیں گے اور وہ فیصلہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہوگا، اور اپنے تمام خواہشات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر کا ورد فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج، برج سرطان، کینسرین۔ بہت محنت کیا ہے آپ نے، لیکن آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے، اور آپ بہت زیادہ پست ہمت بھی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت محنت اور کاوشوں کے باوجود آپ کو کوئی راہ نہیں مل رہی ہے۔ لیکن پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رب کریم انہی کو آزماتا ہے جو آزمائش کے قابل ہوتے ہیں۔ کام کا پریشر رہے گا اس ہفتے آپ پر، اور چیزیں جیسے چل رہی ہیں اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ کوئی نیا بدلاؤ، کوئی نیا اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ہمت اور حوصلہ رکھیے گا۔ اس ہفتے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ انسان کی گفتار اور الفاظ ہی ہیں جو آپ کے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو مزید دشمن بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دوستوں اور ازدواجی معاملات میں، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، بالکل آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے، چڑچڑا پن مت دکھائیے گا۔ بالکل آپ ڈپریس بھی ہیں، آپ پریشان بھی ہیں، لیکن چڑچڑا پن بالکل کوشش کیجیے گا، پروردگار سے قریب رہیے، روحانیت سے قریب رہیے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، اور وہ رب کریم لازمی آپ کو مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے پروفیشنل لائف میں کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے پروفیشنل لائف میں آپ کا اور آپ کے باس کے ساتھ یا کسی امپلائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا بھی ہو، لیکن احتیاط کر کے لازمی چلیے گا۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، کسی بھی نئے کاروبار کی طرف کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ اس ہفتے مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کا ورد قل هو اللہ احد فرض نمازوں کے بعد 10 مرتبہ ایٹ لیسٹ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج، برج اسد۔ لیو والوں کو یہ ہفتے ان کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں، ازدواجی معاملات میں، بزنس کے معاملات میں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کی آس و امید بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دوستوں، رشتہ داروں سے تعلقات بہت ہی آپ کے استوار ہوں گے، بہت اچھے رہیں گے آپ کے معاملات، اور بزنس میں فائدہ ہوتا ہوا آپ کو لازمی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے، کہیں آپ نے اپنا بزنس بڑھانا ہے، آگے لے جانا ہے، تو گو اہیڈ، آپ کیجیے گا اپنے معاملات، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔
اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو پیسے ملتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ خوش باش رہیں گے یہ ہفتہ، اور آپ کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کہیں آؤٹنگ پر، کہیں جگہ آپ ریفریشمنٹ کے لیے چلی جائیں، تو جس سے آپ بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات، اپنی تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کریم یا رحیم اس کا ورد 210 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب چھٹا گھر ہمارا ہے برج سنبلہ۔ ویرکو والوں کو یہ ہفتے اسپیشلی جو دل کے مریض ہیں ان کو اپنے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کو بھی اپنے صحت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ بزنس کے حوالے سے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ آپ اس ہفتے اسپیشلی مت کیجیے گا۔ یہ آپ کو صلاح ہے کہ اس ہفتے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی نیا کانٹریکٹ آپ بالکل سائن مت کیجیے گا، یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہے اس ہفتے، اولاد کے معاملے میں، ازدواجی معاملے میں اور بزنس کے معاملے میں بہت ہی زیادہ آپ کو یہ ہفتہ دیکھ بھال کر، خیال کر کے چلنا ہوگا۔ آپ کا رویہ دوسروں کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا اپنی ایگو کو آپ سائڈ پہ رکھ کے سب کے بارے میں سوچیے گا۔ اور جو کاروبار کرتے ہیں، جو کہیں پہ جاب کرتے ہیں، ان کو اپنا رویہ باقی امپلائیز کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ آپ کوشش کیجیے گا صحیح رکھے، ورنہ انبن بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور چونکہ قمر در اقرب ہونے جا رہا ہے 6-7 تاریخ کو، تو ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہے، آپ کو آگاہی دینا ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے اپنا بھی اور سامنے والے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے اتنا اچھا ہفتہ نہیں ہے، تو کوشش کیجیے گا جتنا آپ اپنے آپ کو پروردگار سے قریب رکھیں گے یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، حسب حیثیت کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے کھانے کی صورت میں ہو، چاہے پوشاک کی صورت میں ہو، حسب حیثیت آپ کسی بھی مستحق بندے کو صدقہ دے یہ ہفتہ لازمی۔ اور اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا ورد لازمی کیجیے گا حسب توفیق، جتنا بھی آپ کر سکے فرض نمازوں کے بعد، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ساتواں گھر ہمارا ہے برج میزان، لبرا والے۔ یہ ہفتے کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ بزنس کے حوالے سے نہ کیجیے گا، آپ کو چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی طبیعت میں بے چینی بھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو کوشش کیجیے گا یہ چڑچڑاپن، یہ بے چینی آپ کنٹرول میں رکھیے گا، اور یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا کہ اگر آپ روحانیت سے جتنا بھی قریب ہوں گے، پروردگار کی جتنی بھی آپ تسبیحات کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی قلبی سکون نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ خرچہ آپ کے صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے میڈیکیشن میں آپ کا خرچہ بہت ہی زیادہ ہو، صحت خراب ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کے، اور ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا رویہ اور آپ کا جو الفاظ ہیں اس کو آپ سوچ سمجھ کے بولیے گا، کیونکہ آپ کا جو رویہ ہے وہ سامنے والے کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے۔ اور جو اسپیشلی جو جوڑوں کے مریض ہیں، جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اسپیشلی پاؤں کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنا رویہ اس ہفتے بہت ہی زیادہ اس کو دیکھ بھال کے چلنا ہے، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط برتنی ہے، اور اپنے ایگو کو کنٹرول میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کا یہی ایگو اللہ نہ کرے آپ کو لے ڈوبے گا اگر آپ نے اس پر کنٹرول نہیں کی۔ تو اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اے بے غرض دینے والے، ساتھ صرف پروردگار ہی ہوتا ہے، اس سے مانگے، وہی انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب 8واں گھر ہمارا ہے برج عقرب۔
اسکارپینس، کسی کے باتوں میں مت آئیے گا. اپنے معاملات میں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے وہ بزنس کے معاملات میں ہوں، کسی تھرڈ پرسن کو، کسی تیسرے بندے کو اپنے معاملات میں بالکل مداخلت مت کرنے دیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا اور ہر کوئی آپ کا اچھا چاہنے والا نہیں ہوتا. ویل وشر ہر کوئی آپ کا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مالی طور پر اور سماجی طور پر جو آپ ذہنی تناؤ کا شکار تھے وہ صحیح ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ اپنے بزنس میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابیاں بالکل نہیں ملیں گے. اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے کہ انشاءاللہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اس طرح چیزیں بالکل بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے. اور کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی سے کوئی آس و امید مت رکھے، ورنہ آپ خود ہی ہرٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر بہت پیسے بھی آنے والے ہیں اور آپ کا خرچہ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اور بزنس کے حوالے سے میں پھر کہوں گی کہ انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو بہت ہی زیادہ کامیاب رہیں گے. اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد کا ورد ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نواں گھر برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو اس ہفتے آپ کے نئے تعلقات بنیں گے اور آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان نئے تعلقات سے. اور اس کے علاوہ بزنس میں بھی آپ کو کامیابیاں ملے گی. اگر آپ نے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے کاروبار کو پھیلانا ہے تو گو اہیڈ کیجیے گا. آپ کو انشاءاللہ وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، لیکن آگے چل کر آپ کو بہت ہی زیادہ پروفٹ ملنے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ سیجیٹیرینس فیمیل کو اس ہفتے چڑچڑاپن ہو سکتا ہے کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چڑچڑاپن یا طبیعت پہ بے چینی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ ان کو کنٹرول میں رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھریلو معاملات بھی اچھے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے اپنا رویہ گھر والوں سے صحیح رکھا تو گھر کا رویہ بھی آپ کے ساتھ صحیح رہے گا. اس کے علاوہ خواتین کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو وزن بالکل نہیں اٹھانا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور آپ کا خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے، گھر کی رینوویشن کے حوالے سے آپ کا خرچہ بڑھے گا اور آپ بہت ہی زیادہ گھر کے آرائش و زیبائش کے لیے خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کوشش کیجیے گا روحانیت سے قریب رہیے اور کسی سے بھی آس و امید رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے سوائے رب کریم کے کسی سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو اپنی تمام حاجات، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد صبح شام ایٹ لیسٹ صرف ایک مرتبہ آپ فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 10واں گھر ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارن. اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا جو لوگ گٹکا اور پان کھاتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس سے ماؤتھ کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں، جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان نشوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایوائڈ کریں یہ چیزیں، یہ آپ کو صرف تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بہت ہی زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، کوئی بھی بد پرہیزی مت کریں. اور بزنس کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے تو بالکل یہ ہفتہ آپ رکیے، بغیر پیپر ورک کے بزنس میں کوئی بھی نیا ڈیل کرنا ہے بغیر پیپر ورک کے مت کیجیے گا. کوئی نیا انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کو پلیز آپ یہ ہفتہ ڈیلے پہ رکھیں. اور ازدواجی معاملات انشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہتر رہیں گے آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کسی
سفر پہ چلے جائیں جہاں آپ بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے، اور لو افیئر کے معاملات میں آپ بہت کامیاب رہیں گے، لیکن آپ نے اپنا رویہ اور اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور اپنا معاملہ چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو، کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ تھرڈ پرسن ہر کوئی آپ کا دوست اور آپ کا خاطر خواہ، آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور کوئی بھی نیا سٹریس آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کے سوچ میں کوئی دباؤ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، آپ کی نیند میں آپ کو ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے، تو روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنے فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کا ورد بالکل کیجیے گا 5 مرتبہ، چاہے وہ 5 مرتبہ ہو، کم سے کم لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 11واں گھر ہمارا ہے برج دلو ایکویریس والے۔ ازدواجی معاملات آپ کے بہت حد تک بہتر رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کے اخراجات بڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس ہفتے، کوشش کیجیے گا، اسپیشلی جو دل کے مریض ہے اور جو شوگر پیشنٹ ہے، ان کو بہت زیادہ احتیاط کر کے اس ہفتے چلنا ہوگا۔ کوئی بھی بد پرہیزی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی سے بھی قرض لینے کی یا کسی کو قرض دینے کی اس ہفتے یہ کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرے گا۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے بہت ہی زیادہ احتیاط کر کے چلانا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور سامنے والے کا بھی خیال رکھیں۔ بزنس کے حوالے سے آپ کو پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وقتی طور پر وہ پروفٹ نہیں ہوگا، آگے چل کر آپ کو پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں بے بہتری آ رہی ہے، اگر آپ کسی کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے گا، بہت ہی بہتر رہے گا یہ ہفتہ آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پھر سے کہوں گی کہ یہ ہفتہ آپ کے اخراجات بڑھیں گے، کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ آپ کے والدین پر ہو، آپ کے بہن بھائیوں پر ہو، یا آپ کے بیوی پر آپ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کسی سے آس و امید مت رکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وہاب کا ورد صبح شام 100 مرتبہ ایک تسبیح فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہمارا آخری گھر 12واں گھر برج حوت، پائسس والوں کو یہ ہفتہ، اس ہفتے کے شروع میں آپ کو آپ کے گھر کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے معاملات میں انبن آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو کوشش کیجیے گا کسی پر اعتبار نہ کریں، اور بغیر کہ پیپر ورک کیے کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ، کوئی بھی نئی ڈیل آپ بالکل مت کیجیے گا۔ اور کسی کو اپنے معاملات، چاہے وہ آپ کی زندگی کے معاملات ہوں یا آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، اس میں مداخلت کرنے کسی کو نہ دیں، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی قریبی فرینڈ ہو، کسی کو آپ اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دیں۔ اور اس ہفتے صحت کے حوالے سے آپ کو اسپیشلی جو جوڑوں کے مریض ہیں، جن کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، سیڑھیاں چڑھتے وقت اور اترتے وقت اپنی جوڑوں کا، اپنے پاؤں کا بہت ہی زیادہ خیال کریں۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی، چاہے وہ بیرون ملک کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی فرینڈ کی طرف سے ہو، شاید بچوں کی طرف کی شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی نوید سننے کو ملے گی۔ اور جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے جاب پلیس میں، ورک پلیس میں، جو لوگ آپ سے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوشش کیجیے گا اپنا رویہ صحیح رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ کسی پر اعتبار نہ کریں، کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے اور آپ کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے، تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد 110 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد صبح شام لازمی کیجیے گا،
اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے اس ہفتے کی اہم پیشن گوئیاں تھی۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو تک والسلام۔